الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ان الحمد للہ حامد و مصلین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہوتے ہیں، 5 حقوق ہیں۔ ان میں پہلا سلام کا جواب دینا ہے، دوسرا جو ہے جو بیمار ہے اس کی عیادت کرنا، تیسری بات جو ہے میت کے پیچھے چلنا ہے، جنازہ کے پیچھے جانا ہے، چوتھی چیز دعوت قبول کرنا ہے، 5 اور آخری چیز جو ہے چھینک کا جواب دینا ہے۔ یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ اس میں سے میں آپ کے سامنے بیمار کی عیادت کرنا، جو بیمار ہے اس کو دیکھنے کے لیے جانا، اس کو تسلی دینا، اس کے تعلق سے 2 باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت دی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو 5 حق ہے، 5 حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اگر آپ کا بھائی جو بیمار ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے جانا آپ کا حق ہے، آپ کے بھائی کا حق ہے آپ پر کہ آپ اس کو دیکھنے کے لیے جائیں، اس کو تسلی دیں، اس کے حق میں دعائیں دیں اور اس کی بھلائی چاہیں اور اس کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے اب بتلاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے بڑی اہمیت دی ہے۔ بیمار کی عیادت کے لیے، بیمار کو دیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور دراز کا سفر کیا ہے، بخاری کے حدیث میں ہے اور دوسرے کئی حدیث کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار آدمی کو دیکھ کر تسلی دینے کے لیے یہاں سے مدینے سے بہت دور سفر کر کے جاتے ہیں، گرد و غبار میں جاتے ہیں، پریشانی کے ساتھ پہنچتے ہیں، سفر کی صحبتیں برداشت کر کے جا کر ان کو دیکھ کر تیمارداری کر کے واپس آتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ایک حدیث فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا عاد اخاہ المسلم، جب ایک مسلمان اپنے ایک مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، فی خرفۃ الجنہ، تو وہ جنت کے خوشات چینی میں لگا رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، وما خرفۃ الجنہ، اللہ کے نبی جنت کے خوشات چینی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جناحا، یعنی پھل توڑنا۔ اس وقت تک جب تک یہ مریض کے پاس رہتا ہے، تسلی کی باتیں کہتا ہے، اس وقت تک وہ جنت کے خوشات چینی میں لگا رہتا ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ معلوم ہے بیمار کے پاس جانا بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب تک بیمار پاس رہتا ہے، اس کو تسلی کی باتیں کہتا ہے، اس وقت تک یہ گویا جنت کی سیر میں لگا رہتا ہے، جنت کے پل توڑنے میں لگا رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، یہ بیمار کو دیکھنے کے لیے جانا گویا اس طرح ہے، گویا یوں سمجھیے کہ وہ اللہ کو دیکھنے جا رہا ہے، وہ بیمار کو تسلی دینے نہیں بلکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کو جو ہے اپنے دیدار کے ساتھ جو ہے جوڑ دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، مرضت فلم تعودنی، میں بیمار ہو گیا تھا لیکن تو مجھے دیکھنے نہیں آیا۔ تو بندہ تعجب سے کہے، اللہ تو کیسے بیمار ہوتا، میں تیری کیسے عیادت کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن، کیا تو اما تعلم ان عبدی فلانا مرضا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا لیکن تو اس کو دیکھنے کے لیے نہیں گیا؟ لو زرتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی زیارت کرتا، اگر تو اس کی عیادت کرتا، اس کی بیمار پرسی کرتا تو وہاں پر تو مجھے پا لیتا۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ بیمار کی عیادت کرنا ایسا ہے گویا کہ ہم اللہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔
اس لیے یہ معمولی عبادت نہیں، یہ خود بھی ایک نیکی ہے، بہت کار ثواب ہے، اس کی طرف ہم کو بہت اہمیت دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لیے جاتے ہیں، عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کی عیادت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جاتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ یہودی کے پاس بھی جاتے ہیں۔ یہودی کا بچہ اللہ کے نبی کے پاس جو خدمت کر رہا تھا اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ جانے کے بعد اس کو نصیحت کرتے ہیں، چونکہ وہ بیمار آدمی پڑا رہتا ہے، اس کے پاس اگر ہم کئی بات کہتے ہیں تو سننے کے موڈ میں ہوتا ہے، اس کی ذہنیت اس طرح آمدہ ہو جائے، آپ جو بھی کہتے سننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس موقع پر آپ اچھی باتیں بتائیں گے تو اس کا اثر ہوتا ہے، وہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس یہودی غلام سے کہا، یہودی کے بچے سے کہا، اسلم، بیٹے اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے اپنے ابا کی طرف پلٹ کر دیکھا تو ان کے ابا نے کہا، اطیع ابا القاسم، یا ابو القاسم کی بات مان لو، فاسلم، اور وہ بچہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو معلوم ہے کہ بیمار کی عیادت سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اگر آپ کے دل سے اخلاص کے ساتھ کوئی بات نکلتی ہے تو وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اثر پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اسلام کی طرف بلائیں، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ آدمی جو بیمار ہے، اگر وہ نمازی نہیں، آپ اس کو نصیحت کریں، بھائی بیمار ہو گئے ہو، ابھی موقع ہے، دنیا کے کام کاج کم ہیں، آپ آرام کرتے رہیں، اس موقع پر آپ تسبیح پڑھتے رہو، جیسا بھی موقع ملے نماز پڑھتے رہو، کھڑنے سے معذور ہیں تو بیٹھ کر ہی صحیح، بیٹھ کر نہیں ہو سکتا تو آرام کرتے ہوئے وقت پر نماز پڑھ لو، اس کے دل پر اثر کر جائے گا اور اس کے لیے آمدہ ہو جائے گا اور اس کے دل میں اللہ کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ یہ بہت فائدے ہیں۔ اسی طرح اس سے بدل کر ایک بیمار آدمی کو دیکھنے کے لیے جانے والے آپ بھی سدھر جائیں گے، ہم بھی سدھر جائیں گے۔ کس طرح؟ جاتے ہیں، وہ دیکھتے اچھا بڑا نمازی دیندار ہے، دیکھتے وہ تو ہم سے بڑا عمر کا ہے، وہ بیمار ہو گیا ہے، اس کو دیکھ کر ہم سنبھل جاتے ہیں، کہتے وہ تو نمازی ہے، اچھے آدمی ہیں، وہ بیمار کے پتہ نہیں رہیں گے، چلے جائیں گے۔ اس کو دیکھ کر ہمارے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے، ہم بھی نمازی بننے لگ جاتے ہیں۔ یا اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اچھا آدمی نہیں ہے، اس کو دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں، اے اللہ ہم کو بیمار ہونے سے پہلے جب تک ہم تندرستی میں ہیں اسی حالت میں اور بھی زیادہ ہم کی عبادت کرنے، تیری اطاعت کرنے کی توفیق دے۔ تو اس طرح ہمارا اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عبادت میں اور بھی جو ہے یکسوئی کے ساتھ کرنے میں ہمارے لیے مدد ملتی ہے۔ اس طرح اور بہت سارے فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم بیمار کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ جب ہم اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں بیمار کے پاس، اس کو تسلی کی بات کہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس جاتے ہیں تو اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے، داہنے ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا کرتے، اذھب البأس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے پروردگار، اذھب البأس رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار تو اس کے تکلیف کو دور کر دے، تو ہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس کی تکلیف کو دور کر کے ایسے مکمل شفا دے کہ بیماری پوری طرح ختم ہو کر رہ جائے۔ یہ بہترین دعا ہے۔ سننے والا بھی اگر اس کا معنی سمجھتا ہے تو بہت خوش ہو جائے گا، اس کے دل کو بہت سکون ہوگا۔ اس لیے آپ دعا بھی پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھ کر سنائیے۔ اگر اتنی لمبی دعا یاد نہیں تو مختصر دعا ایک اور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر دعا کرتے ہیں، اللہم اشفی سعدا، اے اللہ تو سعد کو شفا دے، اے اللہ سعد کو شفا دے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ہے۔ اس لیے بیمار پاس جاتے ہیں، اگر ماموں بیمار ہیں تو ان کے لیے دیکھنے جاتے ہیں تو دعا کرنا، اللہ تو ماموں کی شفا دے، اے اللہ ہمارے اس ماموں کی شفا دے، اے اللہ ہمارے ماموں کی شفا دے۔ اگر خالہ کو دیکھنے جاتے ہیں، خالہ بیمار ہے تو اللہ خالہ کو صحت مند کر دے، اللہ خالہ کو شفا دے، اللہ خالہ کو بیماری سے پاک کر دے۔ تو اس طرح دعا کرنا ہے، اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے، اس کا دل پر بہت اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اس کی امیدیں جاگ اٹھتی ہیں، مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی ایک اور دعا کرتے ہیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ سب پاک کر دے گا، گناہ سے پاک ہو جائیں گے۔ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ نے چاہا تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کی 2 دعا ہے، پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور وہاں پر جانے کے بعد
بہت دیر نہیں بیٹھنا ہے، ضرورت حد تک بیٹھنا ہے، بات چیت ہو گئی فوراً اٹھ کر آ جانا ہے تاکہ مریض کو تکلیف نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ اور چند باتیں رہ گئی ہیں، کسی اور موقع پر بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بیمار کی عیادت کرنے، ان کے پاس جو ہے ان کو تسلی دینے کی بات کہنے اور ان کے حق میں دعا کر کے اور ان کے لیے تسلی کا ذریعہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔